بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے اس کا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یہ شاعر مشرق کا شعر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باحیثیت مسلمان زندگی بسر کریں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پوری امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ تم سب باہم مل کر اجتماعی انداز میں، جماعتی انداز میں، اکیلے نہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب اللہ۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو قرآن مجید کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو مکمل کریں، پورا کریں۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، اس کو قرآن مجید کے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لایا جائے، یعنی اس بات کی دل سے تصدیق کرنا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، خدا کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم پر ایمان لانا۔ اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، مراد الہی کیا ہے، قرآنی مفردات کے جو کنسپٹس ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو مطالب ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ جو سمجھا ہے اس پہ عمل کرنا، یعنی قرآن حکیم کو عملی زندگی میں لانا۔ اور یہ چوتھا حق ہے کہ پہلا حق کیا ہوا؟ قرآن پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ دیکھیے کہ قرآن کل انسانیت کی کتاب ہے، تمام انسانوں کی نشو و نما کے لیے اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، تو اس لیے اس کے علوم کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ اور قرآن حکیم نے انسانیت کی نیورشمنٹ، انسانیت کی ڈیولپمنٹ، ان کی نشو و نما کے لیے جو ایک اجتماعی نظام زندگی عطا کیا ہے، جو کوڈ آف لائف عطا کیا ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ اس کے 5 حق ہیں۔ تو آج ہم اگر ہماری محرومیوں کا سب سے بڑا سبب، جس میں دنیا کے تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ قرآن حکیم سے دوری ہے۔ اور قرآن حکیم سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن حکیم کے حقوق کو پامال کرنا۔ آئیے ہم سب مل کے اس ماہ مقدس میں یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔